الحمد للہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ ومنوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں راحت العاشقین مراد المشتاقین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوبر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کا مقدس دن جمعہ المبارک کا عظیم دن نصیب فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے اس مقدس دن کے توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے ماہ رمضان اور اس کے ثمرات۔ یہ موضوع بہت ہی وسیع ہے، مگر میں یہاں چند چیزیں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ یاد رکھ لیں، روزے کا معنی لغوی رکنا ہے، رکنا، اور اصطلاح شرع میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پینے جمع کرنے سے قصداً عبادت کی نیت سے رکنا روزہ کہلاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جس طرح قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر فرض کیے گئے روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر اللہ رب العزت نے فرض کیے تھے۔ اب تم پر بھی فرض اور تم سے قبل بھی لوگوں پر فرض تھے۔ غرض و غایت کیا تھی، وجوہات کیا تھی، کس وجہ سے فرض کیے گئے؟ رب نے ایک ہی جواب دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تمہیں پریکٹیکل کی صورت میں ہم نے قرآن دیا ہے، گائیڈ لائن مصطفیٰ کریم کے دل پر اتاری، اور پھر تھیوری کی صورت میں ہم نے قرآن تمہیں اتار دیا، اور پھر قرآن پر عمل کرنا یہ پریکٹیکل تھا۔ ہم نے صاحب قرآن کی زندگی کو ہر لمحہ تمہارے لیے پریکٹیکل بنا دیا ہے۔ اگر تم نے قرآن کو عملی صورت پر دیکھنا ہے تو تم نے صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ کی اتباع کرنی ہوگی۔ اور پھر وہ قرآن اسی رمضان میں نازل ہوا، اور رمضان کے روزے ہم پر رب نے فرض فرما دیے۔ رب نے غرض و غایت بیان فرمائی، لعلکم تتقون، میرے بندو تم پر روزے فرض کرنے کا مقصد اصل یہ تھا کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تم رب کے وفادار بن جاؤ، مصطفیٰ کی اتباع کر لو اور مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو۔ حضرت محترم، جس طرح رب جلال نے روزہ ہم پر فرض کیا، اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر
2004 2004 نمبر حدیث بخاری کا، میرے نبی نے خود بھی روزہ رکھا اور امت کو بھی روزے رکھنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فصامہ وامر بصیامی، فرمایا میں خود بھی روزے رکھتا ہوں، اے میرے امتیوں تمہیں بھی حکم دے رہا ہوں تم نے بھی روزے رکھنے ہیں۔ حضرت محترم، اگر روزے کی فضیلت کے حوالے سے دیکھا جائے تاریخ کے نظر سے تو غزوہ بدر سے ایک ماہ قبل 17 شعبان کو یعنی 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا، اور اس سے پہلے بھی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور غلامان مصطفیٰ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ کون سا روزہ؟ عاشورہ کا۔ 10 محرم الحرام کا روزہ انبیاء بھی رکھتے تھے، ان کی امتیں بھی، میرے نبی نے بھی رکھا، اور باقی میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے غلاموں کو بھی یہ سنت کے طور پر نفلی روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد میرے نبی ہر مہینے کی 13 کو 14 کو 15 کو چاند کی 13 14 15 ایام بیت کے روزے رکھنے کا بھی میرے نبی نے امت کو بھی حکم دیا، خود بھی روزے رکھے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میرے مصطفیٰ کریم نے ہر ہفتے میں بھی 2 روزے رکھے، اور کل ملا کر 11 روزے ہر مہینے میرے نبی رکھا کرتے تھے۔ اور وہ ہفتے میں 2 کون؟ یوم الاثنین و یوم الخمیس میرے نبی روزہ رکھتے تھے۔ کون سے دن؟ میرے نبی پیر والے دن اور جمعرات والے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پیر والے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ پیر والے دن شنیوار والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین، یا رسول اللہ صحابہ نے سوال کیا، کوشچن کیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا انا ولدت، میں سوموار والے دن روزہ رکھ کر اپنا میلاد مناتا ہوں۔ کیا مناتا ہوں؟ میلاد مناتا ہوں۔ تو گویا میرے نبی نے ہر ہفتے میں روزہ رکھ کر اپنا میلاد منایا ہے، اور ہم سال کے بعد میلاد حضور کا منائیں تو ہم پر لوگ ناراض ہو۔ میرے نبی نے ہر مہینے میں 4 مرتبہ اپنا میلاد منایا ہے، اور میرے میرے نبی کی 63 ایئرز ایج ہے، یہ ایج ہے میرے نبی کی، اور اس میں سے 40 کو ایک طرف کریں، نبوت کے 40 سال الگ کریں، اور اس کے بعد جو عمر بنتی ہے عمر بعد میرے نبی کی وہ 23 سال بنتی ہے۔ کتنی؟ اور 23 سال کو اگر آپ ہر پیر کے ساتھ ضرب دیں تو پوری زندگی میں کتنی بار میرے نبی نے روزہ سوموار والے دن رکھ کر اپنے امتیوں کے لیے میلاد منانا سنت بنائی ہے۔ تو یہ عدد بنتے ہیں 1196 مرتبہ۔ کتنے؟ 1196 مرتبہ پوری زندگی میرے نبی نے سوموار والے دن روزہ رکھ کر اپنا میلاد منایا ہے۔ کہاں یہ کہنا کہ ایک بار بھی نبی نے اپنا میلاد نہیں منایا، اور کہاں حدیث سے ثابت جو روزہ ہے؟ اس لیے میں بتاتا چلوں کہ کہیں تو روزہ رکھ کر میرے نبی نے اپنے میلاد کا اظہار کیا۔ حضرات محترم، اس پر اگر میں چل بسا تو کی بات آگے نکل جائے گی، اور پھر میرے نبی بخاری شریف حدیث نمبر 1975 ہے، اور اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 2700، مسلم کی حدیث نمبر 2730 ہے۔ میرے نبی خود کیا فرماتے تھے؟ بِصَوْمِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ 3 ایام، فرمایا میرے امتیوں تم بھی ہر مہینے چاند کے 13ویں 14ویں اور 15ویں کے روزے رکھا کرو، 13ویں 14ویں اور 15ویں کے روزے رکھا کرو۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور پیر کے دن میرے نبی نے جو روزہ رکھا وہ مسلم کی 2744 نمبر حدیث ہے۔ حضرات محترم، میرے نبی کی ٹوٹل زندگی میں حیات طیبہ میں کل 9 مرتبہ رمضان آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ اور یہ 9 کا عدد بھی نہ ختم ہونے والا عدد ہے۔ کون سا؟ نہ ختم ہونے والا عدد ہے 9 کا۔ آپ دیکھیں نا، 1 سے کروڑوں تک گنتے جائیں، بات جا کر 9 پر ہی ختم ہوتی ہے، 9 کے بعد 0 آتا ہے۔ تو یہ عدد نہ ختم، ان لمیٹڈ عدد ہے، نہ ختم ہونے والا عدد ہے۔ 9 کے بعد 10 آتا ہے،
ہے، 10 کے ساتھ 1 لگا ہوا تھا، پھر بات 1 پہ چلی جاتی ہے، زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، تو 1 سے لے کر 9 تک کل اعداد کی گنتی ہے، یہ اعداد کا آخر حصہ ہے 9 کا، اور یہ نہ ختم ہونے والا عدد ہے۔ تو میرے اور تیرے نبی کی زندگی میں کل 9 مرتبہ رمضان مبارک آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ اور یاد رکھیے جس میں سے 2 بار ماہ رمضان کے 30 دن کا رمضان تھا، 2 مرتبہ میری نبی کی زندگی میں جو رمضان آیا اس میں 30 روزے تھے، کتنے؟ اور 7 بار جو آیا اس میں 29 دنوں کا رمضان تھا۔ اور یاد رکھیے ایک نقطہ ذہن میں رکھیے، یہ بات ذہن میں نشین کر لیجئے، اگر 28 کا بھی رمضان آئے، 29 کا بھی رمضان آئے، تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس امت سے اتنا پیار کرتا ہے، رب کی طرف سے آواز آتی ہے میرے مصطفیٰ کریم کی امتیو، اگر تم نے 29 روزے بھی رکھ لیے اور پھر عید آ گئی، 28 رکھ لیے پھر عید آ گئی، لیکن تمہیں میں ثواب 30 کا عطا کر دوں گا، ثواب 30 کا عطا کروں گا، ثواب میں کمی نہیں کریں گے۔ جس طرح نماز فرض تھی، 50 نمازیں اس امت پر فرض تھی بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق، لیکن آج ہم 5 پڑھتے ہیں، اس وقت بھی میرے مصطفیٰ کریم کو رب نے یہ مستحق سنایا تھا، پیارے مصطفیٰ تیرے وسیلے سے ہم نے 45 تو معاف کر دی، لیکن پیارے مصطفیٰ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں اور تیری وجہ سے تیری امت سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم تجھے بتانا چاہتے ہیں اگر تیری امت 5 بھی پڑھے گی ثواب ہم 50 کا عطا کر دیں گے۔ ثواب کتنے کا؟ 50 کا۔ اسی طرح معراج کی رتیا، جب بندہ جھنڈی حالت میں ہوتا میاں بیوی کی مباشرت کے بعد، تو اس وقت 10 بار غسل واجب تھا، کتنے؟ 10 بار غسل کرنا پڑتا تھا۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی برکت ہے، معراج کی رتیا میرے رب نے تحفہ دیا۔ مصطفیٰ آج کے بعد پہلے جنابت کا غسل 10 بار واجب تھا امت پر، آج کے بعد ہم تیری وجہ سے امت پر رخصت کرتے ہوئے اب ہم تیری امت پر غسل جنابت صرف 1 مرتبہ واجب کرتے ہیں، اور پھر کپڑا اگر نجس ہو جاتا، پلید ہو جاتا، تو کپڑے کے بارے میں جدا کا مسئلہ ہے، 3 بار حسب طاقت اسے نچوڑا جائے، دھو جائے، تب پاک ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام معراج کی رتیا سے پہلے اس کپڑے کو، پلید شدہ کپڑے کو 10 مرتبہ دھونا پڑتا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے رب نے بتایا اب کوئی 1 بار دھو لے گا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ حضرات محترم یہ جو تفصیل ہے، آئیے میں آپ احباب کے سامنے ماہ رمضان کے حوالے سے رب کی 5 عطائیں 5 کرم نوازیاں جو رب نے بندوں پر کرنی ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ سنیے وہ 5 کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر اور شعب الایمان کی حدیث نمبر 1024 ہے، اور اسی طرح ترغیب و ترہیب کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ وہ 5 کیا چیزیں ہیں ذرا سماعت فرمائیں، پھر ہر حکمت پر، ہر خصائل پر، ہر عطا پر میں اس کی تشریح بیان کروں گا، پھر پتہ چلے گا کہ رب نے رمضان کے جو ثمرات روزے کی صورت میں اس امت کو عطا فرمائے ہیں وہ کیا ہے۔ اب سنیے، پہلے نمبر پر میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میری امت کو رب تعالیٰ نے 5 خصوصی عطائیں عطا فرمائی ہے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ مسند احمد کی حدیث نمبر 3667 ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت امتی 5 خصال فی رمضان لم تعطها امت قبلہم۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا 5 چیزیں رب نے میری امت کو ماہ رمضان کے حوالے سے وہ عطا کی ہیں جو 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں کو بھی رب نے نہیں عطا فرمائی ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ اب سنیے، بخاری کی حدیث نمبر 1894 ہے اور مسلم کی حدیث نمبر 1151 ہے۔ پہلی عطا سے لیے اس رمضان کے ثمرات، آج ہمارا موضوع ہے نا ٹاپک، ماہ رمضان کے ثمرات جو رب بندوں کو عطا کرتا ہے وہ کیا ہے؟
اس کی پہلی خیرات، پہلی کرم نوازی بندوں پر جو رب کی نازل ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سنو، میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا اللہ پہلی چیز میری امت کو جو رمضان میں عطا فرماتا ہے، فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ رب العزت میرے امتی کو رمضان میں جو عطا اس پر نازل فرماتا ہے وہ پہلی چیز یہ عطا کرتا ہے کہ اس روزہ رکھنے والے کہ معدے سے جو منہ کی طرف سے بو آتی ہے میرے رب کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے، مشک و عنبر سے بھی زیادہ رب کو وہ بو جو ہمیں بو محسوس ہوتی ہے، معدہ پچھلے ٹائم اثر کے بعد جو تذابیت کی صورت میں معدے سے بو نکلتی ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، میرے رب کو اس بو سے اتنا پیار ہے، میرا رب فرماتے ہیں مجھے مشک بھی اتنی پیاری نہیں لگتی، مجھے اور کوئی عطر اتنی پیاری نہیں لگتی، جب میرے مصطفیٰ کریم کا امتی روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے جو بو آتی ہے مجھے سب سے زیادہ پیاری ہوتی۔ اور دوسری چیز فرمایا وَتَسْتَغْفِرْ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَسْتَغْفِرُوا، اور پھر دوسری چیز اپنے بندوں کو رب جو عطا فرماتا ہے صبح سے شام تک رب کے جتنے فرشتے ہیں، رب کے جتنے فرشتے، اب بخاری کے اندر یہ لفظ ہے تستغفر لهم الملائکہ، سارے فرشتے، اور دوسری حدیث کے اندر لفظ موجود ہے خیتان تستغفر لهم الخیتان، جتنی بھی مچھلیاں سمندر کے اندر ہیں، جتنی مچھلیاں، جتنے رب کے فرشتے صبح سے شام تک روزہ رکھنے والے کے لیے رب کی بارگاہ میں بخشش طلب کرتے رہتے ہیں، کب تک؟ حتی یفطروا، جب افطار کا وقت ہوتا ہے تب وہ اپنے ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں، رب تعالیٰ بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، سمندر کی مچھلیاں بھی اس روزہ رکھنے والے کے لیے صبح سحری سے لے کر افطار تک اور سب سارے رب کے نوری فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ بندوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، بندوں کے لیے، حضور کے امتیوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا یہ نوریوں کا عقیدہ ہے، ناریوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ کس کا عقیدہ ہے؟ نوری، یہ جو رب کے فرشتے ہیں، رب کے معصوم فرشتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ پتہ یہ چلا جو دعا بخشش کی کرتے ہیں مومنین کے لیے یہ سنت ہے، کس کی؟ مچھلیوں کی سنت ہے، یہ سنت ہے رب کے معصوم فرشتوں کی سنت ہے۔ حضرات محترم، اور تیسری چیز اللہ کیا کرتا ہے ان بندوں کو عطا فرماتا ہے، فرمایا وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّةٍ ثُمَّ يَقُولُ يُوشَكُ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ أَن يُتَلَقُّوا عَلُومَ الْمَوْعِنَا وَيُصَبِّرُ الَّذِينَ، رب فرماتا ہے ہر روز روزہ رکھنے والوں کے لیے رب جنت کو زیادہ مزین کرتا رہتا ہے، آراستہ کرتا رہتا ہے، اور آراستہ کرتا ہے رب جنت سے فرماتا ہے قریب ہے میرے صالح بندے دنیا میں روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس کی مشقت کو چھوڑ کر تجھ میں داخل ہو جائے۔ ہمارا تیسری یہ چیز کہ رب جنت کو مزین فرما دیتا ہے اور جنت کو زیادہ راستہ فرماتا ہے، اور پھر جنت سے رب خطاب فرماتا ہے اے جنت تجھے میں نے آراستہ اس لیے کیا، تیرے دروازے مین گیٹ اس لیے کھولے کہ ان قریب میرے مصطفیٰ کریم کے امتی روزے کی صورت میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے والی جو مشقت ہے اس کو زمین پہ چھوڑ کر ان قریب تجھ میں داخل ہونے لگے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ بھی سن لیجئے، فرمایا تصفد فیہ مادۃ الشیاطین فلا یخلصوا فیہ الی ما کانوا یخلصون الیہ فی غیری، اور پھر اس رمضان میں چوتھی چیز خصوصی عطا رب کی طرف سے
یہ نازل ہوتی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ اس میں شیاطین جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور جو شیطان کے جھگڑے میں آ جاتے ہیں غیر رمضان میں لوگ، غیر رمضان میں جو شیطان بے دعوت آ کر حضور کے امتیوں کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، وہ غیر رمضان کے والا معاملہ ختم ہوتا ہے، رب کی طرف سے یہ عنایت ہوتی ہے، رب فرماتا ہے اب تو میں نے شیطان کو بھی قید کر لیا ہے۔ اور پانچویں چیز فرمایا یغفر لہم فی آخری لیلتی، فرمایا پھر یہ ہوتا ہے ماہ رمضان کی آخری رات جسے چاند رات کہتے ہیں۔ کون سی رات؟ فرمایا جب چاند رات آتی ہے، پانچویں عطا میرا رب میرے مصطفیٰ کریم کی امتیوں کو یہ عطا فرماتا ہے، جب چاند رات آتی ہے رب حضور کے سارے روزہ رکھنے والے امتیوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب چاند رات والے دن رب بخشش کا ثواب ادا کر رہا ہوتا ہے، اور ادھر ہم جام کی دکان پر اپنی کلین شیو کروا رہے ہوتے ہیں، ہم شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں، ہم حضور کے سینے پر چھریاں مار رہے ہوتے ہیں، حضور کی سنت کے تارک بن رہے ہوتے ہیں، اور پھر پنڈی میں چلے جائیں، ہمارے علاقے میں پنڈی کا ہونا، پنڈی چلے جائیں، صدر چلے جائیں، صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کچھ بچیوں غریبی کی وجہ سے ان کے سر اور جسم ننگے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسی ہوتے ہیں بے غیرتی کی وجہ سے ان کے جسم پر دوپٹہ نہیں ہوتا، کپڑے نہیں ہوتے۔ صورتحال یہ ہوتی ہے رب کے گناہ کے بازار گرم ہوتے ہیں۔ حضرات محترم وہ چاند رات بتاتا چلوں، پورا مہینہ کما کر کھپ کھپا کر بھوکا پیاسا رہ کر آخر میں اگر ہم نے ضائع کر دیا تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کتنے لاعلم ہیں کہ اتنا کرم کر دیا تھا، رب نے بخشش فرما دی تھی، اور پھر ہم نے جا کر رب کی نافرمانی کر کے ہم نے اپنے اوپر جہنم کو ہلاک کر دیا۔ حضرات محترم اس طرف بھی ہم نے اپنی توجہ دلانی ہوگی۔ اب حضرات محترم اب یہاں پر یہ 5 چیزیں بتانے کے بعد آگے مزید اسی پر چند معروضات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ جو روزہ ہے نا، یہ کب سے شروع ہوا؟ کب سے شروع ہوا؟ تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بادشاہ تھا۔ کیا تھا؟ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ملک تامورس ثالث۔ ملک تامورس ثالث ان کی اولاد میں سے ایک بادشاہ تھا۔ اب وہ جو بادشاہ تھا اس کی حکومت، دور حکومت میں 60 سالی ہو گئی۔ کیا ہوگا؟ وزیرت یہ جو خوراک ہے نا یہ ختم ہو گئی، 60 سالی ہو گئی۔ تو اب ہمارے پاکستان میں بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، تو نانا جی گولوی نے حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے گوداموں میں آٹا ختم ہو گیا ہے۔ کیا؟ آٹا ختم ہو گیا۔ 2 ٹائم یا 1 ٹائم چاول ابال کر، سبزیاں ابال کر، یہ اعلان پاکستان کا وزیر اعظم وزیر خوراک اعلان کر رہا تھا، اور ایک طرف گولڑے شریف کا لالا جی گولوی، دوسری طرف رب کا فقیر اعلان کر رہا تھا۔ ایک طرف یہ اعلان تھا پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے، وزراء کی طرف سے، کھانا خوراک ختم ہو گئی، پاکستانیوں ایک وقت کا کھانا کھاؤ، سبزیاں ابال کے کھاؤ، خوراک ختم ہو چکی ہے۔ اور دوسری طرف گولڑے کا تاجدار، ان کے جد اعلیٰ اعلان کر رہے تھے، گولڑے سے اعلان ہو رہا تھا۔ کیا اعلان ہو رہا تھا؟ کہا پاکستانیوں 3 ٹائم نہیں 10 ٹائم اگر کھانا چاہو آؤ گولڑے سے کھا لو۔ کیوں؟ حکومت کا تعلق امریکہ سے تھا اور گولڑے کا تعلق رب سے تھا۔ حضرات محترم یہ عقیدہ جب پختہ ہو جائے تو پھر رب کی مدد آتی ہے۔ پھر لوگ درباروں کی طرف گئے اور اللہ والوں کے پاس گئے تو رب نے مدد فرمائی۔ حضرات محترم یہ ملک تامورس نام کا، ثالث نام کا جو بادشاہ تھا، اس کو بڑی پریشانی لائی گئی۔ انہوں نے اپنے وزراء کو بٹھایا، انہوں نے کہا جی ہم اس دور میں 2 وقت کا کھانا کھاتے تھے، آج تو ہم 3 وقت کا کھاتے ہیں۔ پہلے لوگ قرآن و حدیث سے ثابت ہے 2 وقت کا کھانا کھاتے تھے، 2 وقت کا۔ تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے کہا ہم جو ہے نا صبح شام کھانا کھائیں گے۔ کیا کریں گے؟
صبح شام کھانا کھائیں گے، اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دن کا کھانا یہ غریب کھائیں. کیا کریں؟ غریب کھائیں. صرف اس میں غریبوں کی دل جوئی کے لیے اس بادشاہ نے یہ اہتمام کیا. رب کو یہ ادا پسند آئی. رب نے اس بادشاہ کے دور میں جو نبی تھے ان پر روزہ فرض کر دیا. کہا تمہیں غریبوں کا خیال ہے، ہمارے تو جو بندے ہیں ہم بھی خیال کریں گے. کہا تم بھوکے رہو گے صبح سے شام تک، صبح بھی کھاؤ گے سحری کے بعد شام تک، ہم تمہیں ثواب عطا فرما دیں گے. اللہ کے محترم آگے چلیے. ماہ رمضان، اس میں جو پہلا اور دوسرا ثمر ہے وہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے نا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 جو پڑھی ہے. رب فرماتا ہے لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ گے. روزے رکھو گے تو کیا ہوگا؟ متقی بن جاؤ گے. تو آپ یہاں یاد رکھیے کہ روزے کی صورت میں بھوک پیاس برداشت کرنا، یہ سارے معاملات کرنا، رب بندوں سے بے وفائی اور رب کے پیار میں کمی تو نہیں آ گئی ہے. یار 11 مہینے ہم کھاتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک مہینے میں رب نے ہمیں پابند کر دیا. کیا اس کو کھانے میں کمی آ جائے گی؟ یا وہ ہمیں بھوکا مروانا چاہتا ہے؟ اعلیٰ کے حدیث سے صحیحہ میں آتا ہے 70,000 انبیاء اکرام بھوک اور پیاس کی صورت میں ان کی شہادت ہوئی. بھوک اور پیاس کی صورت میں 70,000 انبیاء اکرام کی ڈیتھ ہوئی، انتقال ہوا. ہم کس بات کی مولی ہے؟ وہ مقربین اللہ کے، وہ اللہ کے رسول، وہ اللہ کے نبی، ان پر یہ مصیبتیں آئی ہیں. حضرات محترم، رب یہ بتانا چاہتا ہے اے بتے ذرا غور کر، میں تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہوں. تیری ماں تجھے اگر ایک ٹائم دودھ نہیں دے گی اسے بڑا افسوس رہتا ہے، وہ تجھے تھپڑ مارتی ہے، وقتی تجھے مار کھانی پڑتی ہے، تجھے تکلیف ہوتی ہے وقتی، لیکن وہ پھر بھی تجھے دودھ رہ کے دیتی ہے. میں تو اس ماں سے کئی گنا زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ تم بھوکا ہو جائے. ہاں، جب تو یہ روزے رکھ لے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم متقی بن جائے گا، تو جنتی بن جائے گا، تو مستقی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً والی زندگی، یہ 60 سالہ زندگی کو چھوڑ کر انلمیٹڈ زندگی کے اندر شامل ہو جائے گا. تو اس لیے رب تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا. اور ماہ رمضان کا پہلا ثمر یہ تھا کہ تم متقی بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ. اور حضرات محترم آگے چلیے. ماہ رمضان کے روزوں کا تیسرا ثمر مشکات شریف، اور اس کی حدیث نمبر اب میں یہاں پر تفصیلاً بیان کر کے چند باتیں، اللہ کرے وقت مجھے مل جائے. یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث نمبر 29 ہے، بخاری کی حدیث نمبر 50 ہے، بخاری کی حدیث نمبر 4777، اور اسی طرح مسلم شریف کی حدیث نمبر 93 899 97 3-4 مقام پر. ترمذی شریف کے اندر حدیث نمبر 2610 ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4695 ہے. اور اسی طرح نسائی شریف کے اندر حدیث نمبر 4994 اور 4993. ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 63 64. مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے 201 نمبر 57 اور 55 نمبر. یہ ریفرنس آپ کے سامنے بیان کی. حدیث سنیں، یہ حدیث جبریل ہے. کیا ہے؟ حدیث جبریل ہے. اب سنیے کہ یہ ثمر کیا ہے روزے کا. دوسرا ثمر یہ ہے کہ اس میں رب تعالیٰ بندوں کو مرتبہ احسان عطا فرماتا ہے. مرتبہ احسان عطا فرماتا ہے. اب مرتبہ احسان کی ڈیفینیشن، اس کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ جو روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے، ریفرنس یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اس حدیث سے پتہ چلے گا کہ یہ مرتبہ احسان کیا ہے. مرتبہ احسان کیا ہے؟ پھر یہ مرتبہ احسان ملتا کب ہے؟ جب بندہ روزہ رکھتا ہے. جب بندہ روزہ رکھتا ہے. اب حدیث کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اب میں ابھی نہیں پڑھ رہا کیونکہ لمبا ٹائم چاہیے تھا، اس لیے مختصر عرض کر رہا ہوں. حضور کی مجمع میں صحابہ بھی بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں صحرا میں دور سے ایک بندہ آ رہا تھا جس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے. اس کے سر کے بال کالے تھے، سر کے بال،
اور اس کے جسم پر ایسا پتا چلتا تھا کہ بڑے دور سے سفر کر کے آیا، گرد اس کے جسم لباس کے اوپر پڑی ہوئی تھی، تو پتہ یہ لگ رہا تھا یہ دور سے آیا اور آ کر میرے نبی کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ بیٹھ گیا۔ اب یہ آپ کو بعد میں بتائیں گے کون تھا، میں اس لیے نہیں بتا رہا آپ کو وہ کون بندہ تھا۔ میرے نبی نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ میرے نبی نے صحابہ کو نہیں بتایا تھا، جب وہ چلا گیا بعد میں بتایا تھا۔ اسی لیے میں سنت پر مزے لے کر میں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ بعد میں آپ کو بتاؤں وہ کون تھا جس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور جس کے سر پر کالے بال تھے، بلیک تھے اور آثار نظر آ رہے تھے، یہ سفر والا مسافر ہے۔ تو اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا۔ بیٹھا کیسے؟ اب بیٹھنے کا طریقہ دیکھیے، حدیث کے اندر لفظ موجود ہے فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، بالکل حضور کے اس طرح دونوں گھٹنوں کے ساتھ اس طرح جا کر بیٹھ گیا۔ یہ کیفیت بتا رہا ہوں، دیکھیے میری طرف، اس طرح جھک کر حضور کے سامنے یہ جو گھوڑے ہیں نا جس کو آپ گھٹنے کہتے ہیں، یہ حضور کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ کر بیٹھ گیا اس طرح۔ اور جب بیٹھا تو یہ ادب تھا۔ کیا تھا؟ اور یہ کون تھا یہ بعد میں بتاؤں گا۔ میں نے پہلے بتایا یہ عمل نوری کرتے ہیں، ناری۔ ادب والے کون؟ نوری جنتی، اور بے ادب جہنمی۔ شیطان بے ادب تھا نا نبی کے سامنے، ادب اس نے نہیں کیا آدم علیہ السلام کا، تبھی 9 کروڑ برس کی عبادت کے بعد رب نے اس کی عبادت ضائع کر دی اور جہنم میں چلا گیا۔ اور ادھر ادب والا کون ہے یہ میں بتاؤں گا۔ اس طرح بیٹھا اور اس نے آ کر کیا کیا، وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ کیا بتائیے؟ اسلام کے بارے میں۔ جب اس نے اسلام کا پوچھا تو میرے نبی نے ارکان اسلام بتائے، ارکان اسلام سارے بتائے۔ اس نے اسلام کا پوچھا تو میرے نبی نے ارکان اسلام بتائے۔ کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر گواہی دینا اللہ رسول کے علاوہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کے ہونے کی گواہی دینا، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ ماننا، اور محمد رسول اللہ کو اللہ کے رسول بنانا، نماز قائم کرنا، زکات ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور حج استطاعت کے مطابق کرنا۔ فرمائیں یہ ارکان اسلام۔ جب میرے نبی نے اس کو بتائے اس نے پھر دوسرا سوال کر دیا۔ کیا کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو آپ نے ارکان اسلام کہنے لگا فاخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ اسلام کا بتا دیا، اب ایمان کا بتا، ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان، اور آپ نے سنا تھا ایمان میں نے 10 گھنٹے یہاں پر خطاب کیا تھا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے مصطفیٰ سے پیار کرنے کا۔ اب یہاں پر حضور نے ایمان پر فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر وخیرہ وشرہ، فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، ساری کتابوں پر، قیامت پر، ثواب قبر، عذاب قبر، قیامت پر ایمان لانا اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اب ایمان کی شاخیں میرے نبی نے بتائی ہیں، ایمان کی شاخیں، اسلام کے ارکان۔ اور تیسرا سوال آج ہماری موضوع سے ریلیٹڈ تیسرا سوال ہوا، فرمایا فاخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ آپ سنیے، میرے نبی نے فرمایا قال عن الاسلام ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانک یراہ۔ میرے نبی نے فرمایا آج میں تجھے بتاتا ہوں احسان کیا ہے۔ احسان، فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسی صورت نہ بن سکے عبادت کرتے وقت تو پھر یہ سمجھو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اس کو مرتبہ احسان قرار دیا۔ اور یاد رکھو واحد روزہ ہے جس سے مرتبہ احسان بندے کو پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے،
لیکن ہر بندہ اگر قسم کھا کے میرے سامنے محدثین نے لکھا کہ ایک بندہ کہ انا صائم، میں روزے دار ہوں، تو اس کی اس قسم پر یقین نہیں کریں گے. کیوں؟ کیا پتا اس نے روزہ کھایا ہو، اور جتنی قسمیں کھائے، جتنی دلیلیں دے، اس کی دلیل کو نہیں مانا جائے گا. کیوں؟ یہ روزہ ایک اندر کی کیفیت کا نام ہے. پتہ ہی نہیں ہے کس نے رکھا کس نے نہیں رکھا، یہ چھپی ہوئی چیز ہے، لیکن یہ میرے رب کو پتا ہے. کس کو؟ اور بندہ عصر کا مقام آتا ہے، جب صبح خشک ہو جاتی ہے، تب بھی صبح سے شام تک اس کے دل میں چاروں کوٹھڑیوں کے اندر 7 کمروں کے اندر بند بھی ہو، تو روزہ رکھنے والا اس کو یہ مرتبہ احسان یہ نصیب ہوتا ہے، اندر ہو تب بھی وضو کرتے وقت وہ ایک گھونٹ بھی، ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتا. کیوں؟ کیا وہ میری اور تیری وجہ سے، میرے اور آپ کی وجہ سے پانی نہیں داخل کرنے دیتا؟ نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اس کا ایمان اور ایقان یہ ہوتا ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس سے مرتبہ احسان پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں عطا کروں گا. حضرات محترم، اس پر یہاں پر ایک ذہن میں رکھیے. اور اس کے بعد ماہ رمضان کا چوتھا ثمر اور 5واں ثمر یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3277 ہے اور 1074 نمبر حدیث ہے. مسلم کی حدیث کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينِ، اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ اس میں شیاطین کو جکڑ دیتا ہے. شیاطین کو. اب یہاں پر ایک سوال ہوا، شیطان رمضان میں جکڑ دیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی قتل و غارت ہوتی ہے، پھر بھی شیطان انگلی ڈالتا ہے، چھیڑتا ہے. وجہ کیا ہے؟ جھگڑے بھی ہیں، فساد بھی ہیں، قتل بھی ہے، زنا بھی ہے، حسد بھی ہے، ضلالت بھی ہے، اور ناپ تول میں. اور پھر ماہ رمضان میں وہ کتنا عروج پر مہنگائی کا طوفان، یہ سارے گناہ ہی تو ہے نا یار. کیوں ہو رہے ہیں؟ رمضان میں یہ ساری چیزیں کم ہونی چاہیے تھی. کیوں؟ شیطان کا قید ہے برگلانے والا. وجہ کیا ہے؟ آواز آتی ہے اے انسان ذرا غور کر، تو نے صرف شیطان کو ہی اپنا دشمن سمجھا نہ، میں نے تو تیرے 2 دشمن بنائے. کتنے؟ 2. اٹ از 2 عدو، تمہارے 2 دشمن ہیں. کتنے؟ 2 دشمن. ایک ہے شیطان اور ایک ہے نفس. کیا ہے؟ اب مجھے بتائیں، اگر شیطان ہمیں بتاتا ہے تو شیطان کو کس نے بتایا تھا؟ یہ ذرا سوال ہے. تو یاد رکھیے، شیطان کو نفس نے بتایا تھا. شیطان کو شیطان بنانے والا اس کا نفس تھا. وہ کہہ رہا تھا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں. تو شیطان کے 2 دشمن ہیں. کتنے؟ 2 دشمن. اب ایک شیطان سے بھی بڑا دشمن نفس، وہ تو ہم نے کر رہا ہے، وہ رمضان میں وہ تو نہیں باندھا ہوا، باندھا ہوا شیطان ہے. ہتکڑی اس کو ڈلی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ تو سلامت ہے نفس کے. یہ جب بھی چاہے تو یہ تمہیں گناہ کروا سکتا ہے. لیکن اب نفس کو مارنے کی صورتحال کیا ہے؟ تو وہ بھی سنو. رب تعالیٰ نے ماہ رمضان میں ہم پر یہ کرم کیا کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کوئی شخص اگر شادی نہیں کر سکتا، کیا؟ تو پھر وہ اپنے نفس کو مارنا چاہے تو وہ روزے رکھے. کیا کرے؟ روزے رکھے. تو روزے رکھنے سے اللہ یہ ثمر عطا فرماتا ہے کہ نفس کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے. نفس کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے. تو روزہ ایک ایسی تھیوری ہے، ایک ایسا پریکٹیکل عمل ہے جو رب نے امت کو عطا کیا ہے. اس کے کرنے سے نفس بھی مر جاتا ہے اور شیطان کو رب پہلے سے قید فرما دیتا ہے. حضرات محترم، اب یہاں پر آخری ایک حدیث یہ بیان کر کے میں انشاءاللہ اجازت چاہوں گا کہ یہ روزہ ہے. اب میں 7 قسم کے عمل آپ کے سامنے بیان کروں، اس کے بھی وقت ہے کہ کون سا عمل ہے کہ جس کی جزا رب نے خود ادا کرنی ہے. وہ ہے روزہ اور وہ ہے صبر. 2 چیزیں ہیں جس کی جزا میرے رب نے ایسی رکھی ہے کہ ان لمیٹڈ بندوں کو بتایا ہی نہیں ہے کہ بندوں اس کی جزا، اس کا ثواب میں تمہیں کتنا عطا کروں گا. ایک ہے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب کی صورت میں، اور دوسرا میرے نبی نے فرمایا
الصابرون اجرهم بغیر حساب الصائمون وانا اجزی به، بخاری شریف کی حدیث نمبر 7492 کے تحت میرے رب نے یہ مقام اس روزے رکھنے والے کو عطا کر دیا. فرمایا روزے رکھنے والے، مصطفیٰ نے بتایا کہ رب اس کی جزا، تمہیں روزہ رکھنے والے کی جزا قیامت کے دن عطا فرمائے گا. کیسے عطا فرمائے گا؟ آپ سنیے، بڑی لطیف حدیث سن لیجیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو باب الریان ہے، کون سا ریان؟ یہ ریان ایسا دروازہ ہے، ایسا ڈور، ایسا گیٹ ہے کہ جس سے فقط رمضان والے روزے رکھنے والے یہاں سے گزریں گے. اور یہ جنت داخل ہونے سے پہلے دروازہ ہوتا ہے. سارے جتنے بھی ہیں روزہ رکھنے کے علاوہ جتنے بھی عمل ہیں، نماز پڑھنے والے، ارکان اسلام جتنے بھی آ رہے ہیں، اور جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں کرنے والے، جنت میں جا کر اپنی پیاس بجھائیں گے. اپنی پیاس جنت کے گیٹ سے داخل ہو کر آگے اندر ہوئے آگے کوثر ملے گا. لیکن واحد روزہ رکھنے والا، اس کو رب یہ مقام عطا کرے گا. باب الریان، ریان کیا لفظ ہے؟ اور ریان کا معنی ہے سیراب کرنے والا. آئی ایم ناؤ ویری ویری تھرسٹی، میں بہت پیاسا ہوں، مجھے پیاس لگتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے. تو یہ تھرسٹی کا لفظ یہاں پر لفظ ہے باب الریان، اور ریان کا معنی ہے سیراب کرنے والا. تو بتاتا ہے رب، فرمایا روزے والے سب سے پہلے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے روزہ رکھا تھا نا، پیاسے تھے، بھوکے تھے. رب کہے گا قیامت کے دن تمہیں جنت میں بعد میں داخل کروں گا، پہلے تم نے اپنی پیاس بجھانی ہے، پیاس بجھانی ہے. اب ایک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، ایک ایسی قوم آئے گی کہ جس کے پر ہوں گے. کیا ہوں گے؟ پر. یہ کبوتر دیکھیں نا بھائی، پر ہوں گے. اب کیا ہوگا؟ پر ہوں گے. اذا کان یوم القیامت یجیء قوم لهم اجنحۃ کاجنحۃ الطیر فیطیرون بها. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا قیامت کے دن میں ایک ایسی قوم جنت میں جائے گی جس کے پر ہوں گے، وہ اڑتے اڑتے جنت میں جائیں گے. اور اس طرف خازن جنت جو دروازے کا گیٹ کیپر ہے ان سے پوچھے گا حال رأیتم الحساب، اور کیا تم نے حساب و کتاب دیا؟ فیقولون لا، وہ کہیں گے ہم نے کوئی حساب و کتاب نہیں دینا. قال حل رأیتم المیزان، میزان پر جائیں گے، وہاں پر بھی ایک بندہ، ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، پوچھے گا تم نے میدان پر جا کر اپنے وزن تلوائے، اپنے اعمال کو تلوایا یا نہیں؟ وہ فیقولون لا، وہ کہیں گے ہم نے میدان پر بھی، ہم نے ترکھڑی پر بھی اپنے عمل کو نہیں تلوایا. وہ کہے گا قال هل رأيتم الصراط فيقولون لا، اور تم پل صراط سے گزر کے آئے ہو، جو پروں والی قوم ہوگی جن کو رب پر عطا کرے گا، وہ جواب دیں گے ہم نے ہم پل صراط سے بھی گزر کر کے نہیں آئے، ہم میزان سے بھی گزر کے نہیں آئے، ہم حساب دینے والی جگہ سے بھی گزر کے نہیں آئے. کہیں گے نہیں. وہ کہے گا کیا پل صراط سے گزر آئے ہو؟ وہ کہیں گے نہیں. اس پر وہ پوچھے گا کیا تم کس وجہ سے اس جنت کے مقام پر پہنچے ہو؟ بغیر حساب و کتاب کے، بغیر پل صراط سے گزرنے کی وجہ سے تم جنت میں جانے لگے ہو. وہ کہیں گے ہم نے ایک پوشیدہ عبادت کی تھی. پوشیدہ چھپی ہوئی عبادت. وہ کون سی چھپی ہوئی عبادت؟ فرمایا وہ پوشیدہ چھپی ہوئی عبادت ہم نے روزہ رکھا تھا، جو ہمیں ہی پتا تھا، نہ ہمارے ماں باپ کو پتا تھا، ہمارے بچوں کو پتا تھا، صرف ہمیں ہی پتا تھا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا. فرمایا وہ پوشیدہ عبادت ہم نے کی تھی جس کے سلے میں ہمیں رب نے یہ پوشیدہ مقام جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے. اللہ کے محترم، اسی پر میں اختصار کروں گا، لیکن اس پر ایک اعلان سماعت فرما ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اور اس میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان میں مسجد کی روشنی کے لیے، مسجد کی مد کے لیے جو کام کرتا ہے، اللہ پاک 80,000 فرشتوں کو اس کی قبر میں بھیج کر نور جلائے گا، روشنی پیدا فرمائے گا. اور قیامت کے دن بھی جب سوا میوے پر آسمان، چاند، سورج، ستارے گر پڑیں گے، تو تب اللہ رب العزت اس بندے کو جو رمضان میں مسجد میں خرچ کرتا ہے
اسے یہ مقام عطا کرے گا، اللہ پاک اس وقت بھی دوسرا نور عطا کرے گا۔ اب یہاں پر ایک اعلان، بڑا تشویشناک یہ جملہ آپ سنیں گے لیکن آپ خود سمجھیں، یہ ہماری اس مسجد میں ہر مہینے کے بعد 2000 تک بل آتا تھا، کتنا؟ 2000 تک، اور اب بل کتنا آیا ہے؟ آپ سنیں، 9000 روپیہ۔ کتنا؟ اتنا زیادہ بل بجلی والوں نے بھیج دیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اب اس بل کو اگر ہم جمع نہ کروائیں گے تو گزشتہ دن دربار میں جو میٹر تھا وہ بھی کاٹ دیا گیا تھا، اور مسجد کی بجلی بھی بند کر دیں گے، اور اس کے اوپر انقطاع لکھا ہوا ہے کہ ہم فلاں تاریخ کو کاٹ دیں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں آج سارے احباب کان کھول کے سن لیں، ابھی دوبارہ جو ہمارا پہلا چندہ مسجد کا ہوگا، اس حوالے سے کوئی بندہ ذمہ داری لینا چاہے تو ہم اس کے حوالے کرتے ہیں، اگر نہیں لے سکتا تو جو بھی چندہ ہوگا کوئی 1000 500 2000 اپنی طرف سے مسجد کی مدد کے لیے یار اس رمضان میں 700 گنا سے بڑھ کر اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے۔ کون ہے جو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے اور اللہ رب العزت کے ہاں قیامت کے دن خوشرو ہو سکے اور سرخرو ہو سکے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ جو مقام حاصل کر لے؟ یار 9000 روپیہ کیا چیز ہے، 50000 روپیہ بھی لائے لوگوں نے۔ تو یہ کوئی بھی بندہ، جتنے اوپر والے احباب میری بات سن رہے ہیں، جتنے بھی یہاں سن رہے ہیں، آپ کرتے ہیں آپ ہی کے تعاون سے، اتنا بجٹ نہیں ہے ہماری مسجد کا کہ ہم یہ کر سکیں، اس لیے میں یہ اعلان کر رہا ہوں ابھی دوسرا چندہ جو ہے اس حوالے سے ہوگا، دل کھول کر تعاون کریں تاکہ آج ہی ہم جمع کروا دیں، ورنہ کل پرسوں 2 دن کے اندر بجلی والے آئیں گے، بجلی کاٹ دیں گے اور یہ بدنامی ہماری سب کی ہوگی۔ تو اس لیے